بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسئل علیہ السلام عن الایمان فقال، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، الایمان علی اربع دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ فالصبر منها على 4 شعب، على الشوق والشفق والزہد والترقب۔ پھر صبر کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے جسے اصول کافی میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو صحیح احادیث میں قرار دیا ہے۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، ذرا غور کرنا ہے۔ 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ اگر ان 2 کو علیحدہ علیحدہ لینا ہے، بڑا غور کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، چونکہ بسا اوقات اس ایمان کو اسلام کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، وہ اپنے مقام پر علیحدہ ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام اور ایمان یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں کہ ایک مسلم اور ایک مؤمن، یہ ایمان اور اسلام، بہت غور کرنا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصر سا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام ہے، یہ اسلام ایک حقیقت مرکب ہے، ایک ہوتا ہے مرکب، ایک ہوتا ہے بسیط۔ مرکب یعنی جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہو، کہ اس کی ایک جزوی ہے، ایک جزوی ہے، 2 جزء ہو، 3 4 5، جو بھی، جو ان ساری اجزاء سے مل کر وجود میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرکب ہے۔ اس کے مقابل میں ہوتا ہے بسیط، کہ جو اجزاء پر، جزوں پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اسلام ایک حقیقت مرکبہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی 2 جزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل، ایک ماننا اور ایک کرنا۔ عقیدہ کیا ہے، ماننا کیا ہے، یعنی شہادتین کا اقرار۔ جو بندہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شخص مسلمان ہے، یہ دائرہ اسلام میں آ گیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جو ایمان ہے یہ حقیقت مرکبہ نہیں، اس کے کوئی اجزاء نہیں، بلکہ ایک حقیقت بسیط ہے۔ لفظ کو غور کرنا ہے،
یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو جزم ہے، جس میں جزم، کوئی شک و شبہ فلاں ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسا نور ہے جو انسان کے قلب سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی، انسان کے باطن سے نکلتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ ایمان جو ایک حقیقت بسیط ہے، ایمان جو ایک نور ہے، یہ نور سب میں برابر نہیں ہوتا، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ممکن ہے کوئی پہلے درجے پر ہو، کوئی دوسرے درجے پر ہو، جیسے ایک سیڑھیاں ہوتے ہیں اور اس کے سٹیپ بنے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آخری سٹیپ پر پہنچنے کے لیے اس کو پہلا سٹیپ عبور کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا جو پہلے سٹیپ پر ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو 5ویں سٹیپ پر ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو آخری سٹیپ پر ہے وہ بھی ایمان پر ہے۔ صرف فرق ہے کہ کسی میں مراتب اور درجات زیادہ ہیں اور کسی میں کم ہیں۔ خوب، اب یہاں جو سرنامہ کلام ہے کہ سئل علیہ السلام، امام علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا، کیا؟ انل ایمان، ایمان کے بارے میں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں حقیقت ایمان کے بارے میں سوال نہیں ہوا کہ حقیقت ایمان کیا ہے، تاکہ امام اس حقیقت بسیطہ کے بارے میں بیان فرماتے، بلکہ سئل عن الایمان یعنی کیفیت ایمان کے بارے میں۔ بقول دیگر کہ جناب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے میں، یا مثلا اپنے بارے میں کہ میں مومن ہو گیا ہوں، میرے اندر ایمان آ گیا ہے، کیفیت ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، چونکہ جو جواب ہے امام علیہ السلام کا وہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا الایمان علی 4 دعائم، دعائم جمع ہے دعامہ کی، دعامہ کہتے ہیں ستون کو، پلر، جو ہم بلڈنگیں بناتے ہیں، ایک ستون نیچے سے جو آپ پلر کھڑے کرتے ہیں اس کے اوپر پہ اس کی چھت ڈالتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایمان کے بھی 4 ستون ہیں۔ پوری توجہ، اب اس میں ایک جملہ ہے کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ستون ہیں، ایمان انہی پر قائم ہے، یہ ستون ہوں گے تو اوپر ایمان ہوگا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا تو اس کا ایمان ساقط ہو جائے گا۔ جیسے ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں، وہ اگر بلڈنگ ایسی ہے جس کے لیے 4 پلر درکار ہیں، اگر کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ چھت برقرار نہیں رہتی، وہ باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں ایمان کے بھی یہ 4 ستون ہیں۔ کون کون سے؟ صبر، یقین، عادل اور جہاد۔